أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اولم یر الذین کفروا، کیا وہ لوگ جو کہ وہ کیا نہیں دیکھا انہوں نے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا ان السماوات والارض کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا، کانتا وہ تو دونوں تھے رتقا ملے ہوئے، ففتقناہما پھر ہم نے ان کو الگ کر دیا، ان دونوں کو ہم نے الگ کر دیا، وجعلنا من الماء اور ہم نے پیدا کیا من الماء پانی سے کل شیء ہر چیز کو، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، افلا یؤمنون کیا تم ایمان نہیں لاتے، وجعلنا اور ہم نے بنایا فی الارض زمین میں رواسیہ پہاڑ ان تمید بہم کہ اس کو لے کے ڈھلک نہ جائے، وہ کوئی ہلا نہ دیں، وجعلنا فیہا اور بنائے ہم نے اس میں فجاجن سبلا فراخ راستے، فجاجن کشادہ، سبلا راستے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ تاکہ وہ یہتدون راستہ پائیں یا راستہ دیکھیں، وجعلنا السماء اور ہم نے بنایا آسمان سقفم محفوظا، سقفم چھت، محفوظ چھت کے طور پر آسمان کو بنایا، وہم عن آیاتها معرضون اور وہ عن آیاتها ان آیات سے، ان جو آیات ہیں ان سے، ان کی نشانیوں سے، معرضون منہ موڑنے والے ہیں، وہو الذی اور وہی یہ ذات ہے، خلق اللیل جس نے پیدا کیا رات کو، والنہارا اور دن کو، والشمس والقمر اور سورج کو اور چاند کو، کل فی فلک یسبحون، کل ہر ایک چیز، ہر ایک فی فلک اپنے اپنے مدار میں یسبحون وہ سب تیرتے ہیں، وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے لبشرن کسی بھی بشر کے لیے من قبل کا آپ سے پہلے الخلد یعنی ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے کسی کے لیے ہم نے نہیں بنایا، افعن متا پس کیا اگر تم متا فوت ہو گئے، اگر آپ فوت ہو جائیں، فہم پس کیا وہ الخالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان جو ہے، کل نفس ہر جان ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ونبلوکم اور ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، بشر والخیر برائی سے یعنی بھلائی سے اور بھلائی سے، فتنہ آزمانے کے لیے، وَإِلَيْنَا اور ہماری ہی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔
اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا جائے اس آیت میں رتق اور فتق کے الفاظ جو استعمال، ان دونوں کے الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ رتق کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزیں جو چیز آپس میں، کئی چیزیں آپس میں مل کر جڑ جانا، اور جبکہ فتح کا معنی ہے ایسی ملی ہوئی اور جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دینا۔ تو اس آیت میں اصل میں کائنات کا نقطہ آغاز بیان کیا گیا کہ ابتدا میں زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کر دیا، نے آسمان کو اوپر اٹھایا اور زمین کو شاید اسی کی جگہ رہنے دیا، پھر آسمان سے بارش نازل کی اور جس سے زمین میں پودے اگائے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پانی کے ذریعے اس تمام حیوانات اور نباتات کو زندگی دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کہ یہاں پہ زمین کی پیدائش، کائنات کی پیدائش کے بارے میں شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ اس نے کس طرح زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یعنی کہ اللہ ہی ہے۔ تو ابھی پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ قدرت پوری ہے اور اس کا غلبہ جو ہے وہ زبردست ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ کافر اللہ کے سوا اور اوروں کی جو عبادت کرتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں، کیا انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، سب چیز کا نگہبان بھی وہی ہے، پھر اس کے ساتھ دوسرے کی عبادت کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت تو اس کی وحدانیت کے نشان موجود ہیں۔ جیسے جس طرح سے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ پہلے رات تھی یا دن، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زمین اور آسمان ملے جلے تہ بتہ تھے، تو ظاہر ہے کہ اس میں اندھیرا ہوگا، تو اندھیرے کا نام ہی رات ہے، تو ثابت ہے کہ رات پہلے تھی۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس سے سوال کرو اور جو وہ جواب دیں مجھ سے بھی کہو، یعنی مجھے بھی آ کے بتاؤ۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس سے نے فرمایا کہ زمین اور آسمان سب ایک ساتھ تھے، نہ بارش برستی تھی نہ پیداوار اگتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زیرو مخلوق پیدا کی تو آسمان کو پھاڑ کر اس سے پانی برسایا اور زمین کو چیر کر اس میں پیداوار اگائی۔ جب اس سے سوال پوچھنے والے نے یہ بات عبداللہ بن عمر سے جو آپ میں جا کے بیان کیا، تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ آج مجھے یقین ہو گیا کہ قرآن کے علم میں سیدنا عبداللہ بن عباس بہت ہی بڑے ہوئے ہیں۔ میرے جی میں کبھی خیال آتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ابن عباس کی ضرورت بڑھ گئی ہو، آج بس وسا دل سے جاتا رہا، آسمان کا پھاڑ کر ساتواں آسمان بنائے اور زمین کے مجموعے کو چیر کر 7 زمینیں بنا دی۔ اس طرح سید ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں، اور روایت میں ہے کہ پھر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کو سلام کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کرتے رہو، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھا کرو تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بتائیں کہ زمین کو کس طرح، زمین آسمان کو کس طرح پیدا کیا، پھر اللہ تبارک اس میں پہاڑ جو ہیں وہ گاڑ دیے، اور پھر یہ دیکھ لیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں ان پہاڑوں میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے درمیان بلند پہاڑی حائل ہیں، تو یہاں وہاں ایک دوسرے کا پہنچنا بظاہر کتنا سخت دشوار معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس پہاڑ میں راستہ بنا دیتی ہے، فجازن سبلا، فجازن سبلا، یعنی کہ کشادہ راستے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے ہیں تاکہ اس میں سے لوگ جو ہیں وہ اپنا راستہ بنا لیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہاں پہنچ جائیں اور اپنے کام کاج پورے کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ایک کتنی بڑی وحدانیت کی دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر چیز بنا، ہر چیز انسان کے لیے کس طرح بنا دی۔ لیکن لوگوں کا حالت یہ کہ زبردست نشانیوں سے بھی یہ بے پرواہ ہے، جیسے فرمانے کے آسمان زمین کی بہت سی نشانیاں جو لوگوں کو نگاہوں تلے یعنی ان کو صاف نظر آتی ہیں، پھر بھی وہ ان سے منہ موڑ رہے ہیں، کبھی غور کرتے ہی نہیں ہیں، کبھی سوچتے ہیں کہ کتنا پھیلا ہوا، کتنا بلند، کس طرح عظیم و شان آسمان ہمارے سروں پر بغیر ستون کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے، پھر اس میں کتنی خوبصورتی ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے کچھ ستاروں کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اس میں بھی کہیں کوئی ٹھہرا ہوا ہے، کوئی چلتا پھرتا ہے، پھر سورج کے چال بھی اللہ نے مقرر کر دیے، اس کی موجودگی دن ہے اور اس کا نہ نظر آنا رات ہے،
پورے آسمان کا چکر صرف ایک دن میں، رات میں سورج پورا کر رات و دن میں ایک پورا پورا چکر لگا لیتا ہے. اس کی چال کو، اس کی تیزی کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. تو یوں اندازے لگانا، یوں قیاس رائیاں کا اندازہ کرنا اور بات ہے، مگر اس کی تیزی کس رفتار سے وہ چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا اس میں قدرت اور کس حساب سے وہ کام کر رہا ہے. اسی طرح پھر پھر یہ فرمایا کہ بعض نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات اور اس کے اندھیرے کو دیکھو، دن اور اس کی روشنی پر بھی نظر ڈالو، اس کے بعد اس کے ایک دوسرے کے پیشانہ دیکھو، سورج چاند کو بھی دیکھو، سورج کا نور کتنی روشنی ہے، اس کا آسمان، اس کا زمانہ، اس کی حرکت سب ایک چال علیحدہ ہے. چاند کا نور الگ ہے، اس کا مدار الگ ہے، چال الگ، انداز اور ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے فلک میں گویا تیر رہا ہے. یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی وجہ اور ہی مشغول ہیں. جیسے فرمانے کہ وہی صبح کو روشن کرنے والا ہے، وہی رات کو پرسکون بنانے والا ہے، وہی سورج چاند کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے، وہی ذی عزت غلبی والا اور ذی علم والا ہے. تو ساری چیزیں جب اسی کی ہیں تو پھر کسی اور کا الہ ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی اس کے پاس، کسی کے پاس کوئی دلیل ہو تو لے آئے کہ کسی اور کا بھی کوئی حصہ ہے. ان سب چیزوں میں کسی کا کوئی رتی برابر، ذرہ برابر کسی کا حصہ نہیں ہے. ایک اللہ ہی ہے جس نے ہر چیز کو بنا دیا. اسی نے آسمان بنایا، چھت کے در محفوظ بنا دیا. وہی ہے جس نے ہر چیز کو، رات و دن کو پیدا کیے، سورج چاند ستارے ہر چیز پیدا کی. کل فی ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا. یہ نہیں کہ اپنا مدار چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے تو اس دنیا کا نظام ہی درہم برہم ہو جائے. اگر وہ ایک دوسرے سے اگر ٹکرا جائیں تو سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی یہ قدرت اور کارنامہ ہے کہ سب چیزوں کو ایک اس نے اپنے حساب سے رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اپنی جگہ سے نہ کوئی چیز ہلتی ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سورہ فاطر فرماتے ہیں یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج و چاند کو مسخر کر دیا. کل یجزی الی اجل مسمى، ہر ایک کا مقررہ وقت تک چل رہا ہے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، اور جو جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں. کل میں نے بات کی کہ اس کا ان کا اختیار تو کسی کا اتنا بھی نہیں ہے کہ گٹھلی کے کھجور کے جو گٹھلی اس پہ چھلکا اس کے بھی مالک نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہر چیز اسی کے، یہ دلیل ہے. جیسے ہر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ قدرت الہی کے ہر یہ سارے مظاہر جو نظر آ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے. وہی ایک اور اسی کی عبادت، وہی عبادت کے لائق، اور اسی کا یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. پھر فرمایا جو کل وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم نے کوئی بھی جسم ایسا بنایا ہی نہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی، کیونکہ مشرکین کا یہ گمان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جلدی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور ان کے بعد دعوت اسلامیہ کا تو بس شرازہ ہی بکھر جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ان کی خواہش کی تردید کر دی اور فرمایا کہ دنیا میں کسی کو بھی دوام حاصل نہیں ہے، آپ کے دشمنوں کو بھی دوام حاصل نہیں ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اس لیے اگر آپ وفات پا جائیں گے تو اس میں حیرت کی کون سی بات ہے؟ لیکن اللہ کا دین تو قیامت تک باقی رہے گا. کل من علیہ، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ رحمان فرماتے ہیں کل من علیہ فان، ہر ایک جو اس زمین میں ہے فنا ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ یعنی اس کی ذات باقی رہے گی، جو بڑی شان و عزت والا ہے، اس کے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہیں جو زندہ رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے. بھائی ہر کسی نے چلے جانا ہے. تو اگر وہ اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا تو کوئی کون اس کو سنبھالے گا، کون چلاتے؟ ان کو بتایا تم بھی مارے جاؤ گے، تم بھی مارے جاؤ گے، تم نے کون سا ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے. جس طرح اللہ تبارک، جس طرح سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے خطبے میں بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا رکھ لے اور چاہے تو اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے. تو اس بندے نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے. تو یہ سنتے ہی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس بزرگ آدمی کا رونا سمجھ میں نہیں آتا. اگر اللہ اپنے ایک بندے کو اس دنیا اور اپنی آخری نعمتوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لینے کا اختیار دیتا ہے،
اور وہ اللہ کے یہاں کی نعمتیں پسند کرتا ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لیکن ہم دراصل ہم سمجھ نہ سکے، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے، کیونکہ بندے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، اور ابو بکر ہم سے زیادہ کہیں زیادہ سمجھدار تھے، یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو پسند کیا اور دنیا کی زندگی کو کے مقابلے آخرت کو پسند کیا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جلد ہی چلے جائیں گے۔ تو سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سیدنا ابوبکر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابوبکر نہ رو، ساتھ دینے اور مال خرچ کرنے کے اعتبار سے جس قدر مجھ پر ابوبکر کے احسان ہے کسی اور کے نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کا سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو جب قبض کیا تو آپ کا سر اقدس میری گود میں تھا، یعنی آپ بھی جب فوت ہوئے تو ان کا سر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا۔ اسی طرح ہر کسی نے مر جانا ہے، مگر کسی کو یقین اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے کسی کو یقین، جس طرح سیدنا عمر فاروق تھے انہیں بھی یقین نہیں آیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر جب آئے تو سیدنا عمر لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، عمر نے بیٹھنے سے انکار کیا تو وہ لوگ عمر کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو ابوبکر نے فرمایا اما بعد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کی ذات زندہ ہے جس کو کبھی فنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما محمد الا رسول، کہ نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، اور بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، افئن مات و او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جب اپنی ایڑی سے پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سیجزی اللہ شاکرین، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم یوں معلوم ہوتا تھا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اور جب ابوبکر نے اس کی تلاوت فرمائی تو لوگوں نے ابوبکر سے اس آیت کو سیکھا، اور جس نے بھی اس آیت کو سنا تو بے ساختہ اس کی تلاوت شروع کر دی۔ سید سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں نے ابوبکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سنا، تو جس وقت میں نے انہیں تلاوت کرتے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو میں سکتے میں آ گیا، اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے پاؤں میرا بوجھ نہیں اٹھائیں گے اور میں زمین پر گر جاؤں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو موت تو ہر کسی کو آنی ہے، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہر کسی نے زندہ رہنا، اللہ تعالیٰ کہ کسی کو ایسا اپنے جسم دیا ہی نہیں، کوئی بشر ایسا بنایا جو ہمیشہ رہنے والا ہو، ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور پھر یہ بتایا نبلوکم بشر بالخیر فتنۃ والیہ ترجعون، اور ہر کسی کو ہم جو آزماتے ہیں، ہم تو ہر چیز کو لوگوں کو آزماتے ہیں، یہ جو ہم نے چیزیں دی ہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصل میں آزمائش ہے کہ وہ اس کا کرتا کیا ہے، اس کے حساب سے وہ پھول جاتا ہے یا اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، ہم کسی کو بھلائی دیتے ہیں یا اس کو اپنی رحمت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کرتا کیا ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کہ وہ اس پہ فخر کر کے اور کہ پھر اس پہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، یا کسی مشکل میں آ جائے تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ صبر کرتا ہے یا پھر اللہ سے شکایت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے کہ وہ ہر برائی سے اور اچھائی سے مشکل سے اور اس کو رحمت سے آزماتا ہے، وہ لینا تو اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، تو کسی ایک پر بھی کسی نے یہاں رہنا نہیں ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رحمت دے، یعنی اس کو کوئی اچھی چیز بخشے یا اس کو سکون دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو شکر گزار ہونا چاہیے، بجائے یہ کہ اس کو اب یہ کہے کہ یہ تو میں نے بہت کام کیا اور میں نے بڑی محنت کی یا میں نے بڑا علم ہے اس کی وجہ سے مجھے مل گیا۔ ایسا نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا، اس کی رحمت ہوگی تو ملے گا، اور اگر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ہماری خود کے اعمال کی وجہ سے ہے تو اس پہ اللہ تبارک اس پہ صبر بھی کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے، اور اپنی جو کوتاہیاں ہیں اگر اس کو کچھ ہو رہی ہیں اس کو اندازہ ہو کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے تو اس کو صحیح کر لے، ٹھیک کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دور کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس قرآن کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی اور اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔